أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعین و ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم احناف بر صغیر بلکہ کروڑوں کی تعداد میں فقہ حنفی کے پیروکار نماز کے دوران قیام کی حالت میں ہاتھ ناف کے آس پاس کیوں باندھتے ہیں؟ لیکن اس سلسلے کی ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ ذخیرہ احادیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران قیام ہاتھ باندھنے کی عادتیں مختلف نہیں ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے، یہ بھی ملتا ہے ناف کے نیچے باندھے، یہ بھی ملتا ہے ناف سے کچھ اوپر سینے سے کچھ نیچے باندھے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ سینے پر باندھے. جیسا میں پچھلی اس ویڈیو میں رفع دین ہم کیوں نہیں کرتے، پچھلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرا چکا ہوں، اس میں یہ بات بھی بتلا چکا ہوں کہ احکام اسلام 23 سال میں مکمل ہوئے ہیں. ہر عمل کی تعلیمات مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہی ہیں. شراب کی بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ کتنے مراحل میں جا کے اس کا حکم مکمل ہوا. اسی طرح نماز ہے، یہ بھی مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہی ہے، اور اس کے اندر یہ عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے موجود ہیں. لیکن ہم احناف جو اس وقت کرۂ ارض پر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اور ان کی یہ نماز 1300 سال سے اسی طرح چلی آ رہی ہے. آخر ہم یہ جو ناف کے آس پاس ہاتھ باندھتے ہیں تو کیوں باندھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دلائل ہیں یا ویسے ہی روایتاً باندھ رہے ہیں؟ آج یہ بڑا پروپیگنڈا باہر کیا جا رہا ہے، یہ سارے روایتاً چلے آ رہے ہیں جی، حدیث انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے جی، بخاری شریف کے اندر تو یہ ہے جی، مسلم شریف کے اندر تو یہ ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جہالت کی بات یہی ہے کہ وہ کسی کتاب کی صرف حدیث کا حوالہ دے، اس کی تاریخ نہ بتائے کہ یہ کب کی تعلیم ہے. یہ بتا دے حدیث ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، اور ہر صحیح حدیث بھی قابل عمل نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری صحیح احادیث وہ سیاہ ستہ کے اندر موجود نہیں ہیں. اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں. تو جب یہ بات کلیئر ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم دوران قیام نماز دوران قیام ہاتھ جو ہے وہ ناف کے آس پاس باندھتے ہیں، اس کے بنیادی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، سیاہ ستہ کے اندر بھی موجود ہیں. ایک نہیں متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو نقل کرنے والے موجود ہیں. ہم احناف کے نزدیک راجح یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو پہلے ہاتھ ناف سے کچھ اوپر یا سینے پر باندھتے تھے، آخر میں اس عمل کو چھوڑ کر ناف پر یا ناف کے آس پاس ہاتھ باندھنے کے عمل کو اختیار فرما لیا تھا. اگر میں یہ عرض کروں نا کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ عمل میں نے عرض کیا کہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ناف پر یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کیے. ایسی کسی کے پاس مرزا جہلمی ہو یا غامدی صاحب ہوں یا اور انتشار پسند لوگ ہوں، انتشار پسندی کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ 1300 سال 1400 سال سے امت ایک عمل لے کر چل رہی ہے، اور اب آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں آج کے اس نشست میں آپ کو چند وہ روایات دکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ناپ کے آس پاس ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں. یہ میرے سامنے اس وقت نا کھلی ہوئی ہے، ابو داؤد شریف ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی.
ابو داؤد شریف کی جلد اول ہے، اور یہ جو مکتبہ ہے یہ ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کا، بڑا مشہور، اور اس میں میرے سامنے باب کھلا ہوا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، اور اس کے تحت جو حدیث نمبر ہے یہاں وہ ہے 754، 755، 756، 757۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 روایتیں مسلسل نقل فرمائی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے نماز میں، اور پھر اس کو ناف پر یا ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اب یہ ابو داؤد شریف صحیح ستہ میں سے ہے یا نہیں؟ یعنی بخاری و مسلم کے بعد جو مقام اس کا تیسرا یا چوتھا، علماء اس پر متفق ہیں، یعنی تیسرا کوئی مانتے ہیں کوئی چوتھا مانتے ہیں۔ اتنی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ باب باندھا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان۔ تو جب دایاں ہاتھ بائیں پر رکھیں گے تو یہ باقی صورتیں تو نکل جائیں گی نا، یہ والی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی روایت سنیے، یہ ان زرعۃ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی قال سمعت ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول صف القدمین و وضع الید علی الید من السنہ۔ حضرت زرع بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہ وہ فرماتے تھے کہ صف القدمین، دونوں قدموں کو صف کی صورت میں رکھنا۔ اس کا مطلب دیکھ لیجئے گا، شارحین حدیث نے جو لکھا نا، صف القدمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدم برابر ہوتے تھے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا تھا ان میں کہ ایک قدم آگے ہو ایک پیچھے ہو، اور دونوں قدموں کے انگوٹھوں اور ایڑیوں میں فاصلہ بھی برابر ہوتا تھا، جیسے احناف رکھتے ہیں قدمین۔ یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہو گیا ادھر سے کہ ایسا ایڑیاں کدھر اور پنجے کدھر، جیسے بعض لوگ رکھتے ہیں نا، ایڑیاں ادھر اور شمال جنوب میں ان کی انگلیاں جاری ہوتی ہیں، اس کی نفی ہو رہی ہے اس روایت کی روح سے۔ صف القدمین صف کی صورت میں ہوتے تھے، ان میں توازن ہوتا تھا، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے تھے، اور فاصلہ بھی ان میں انگلیاں انگوٹھوں سے لے کر ایڑیوں تک برابر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ایک تو یہ، اور دوسرا وضع الید علی الید من السنہ، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا یہ سنت میں سے ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور جب صحابی سنت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نقل کر رہا ہوتا ہے، ایسے دعویٰ وہ سنت کا نہیں کرتا۔ ایک روایت ہو گئی، یہ روایت اس کا نمبر ہے 754۔ دوسری روایت ہے 755، اس میں عن ابی عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ راوی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنا بڑا دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اپنا الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، یوں نماز پڑھ رہا تھا۔ چھوٹی عمر تھی نا ان کی، تھوڑی عمر میں چھوٹے صحابہ میں ہیں، تو ایسے الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ کہہ رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو نکال کے بائیں کے اوپر رکھ دیا۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ نے دائیں کو بائیں پر کر دیا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ثابت ہو گیا۔ اچھا، تیسری روایت عن ابی جحیفہ رحمہ اللہ تعالی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔
حضرت ابو جحیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر نماز میں ناف کے نچلے حصے پر رکھنا سنت ہے. کون یہ روایت کر رہے ہیں؟ شیر خدا گھر کے جو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے. اس میں بعض لوگوں نے یہ تحت السرہ کی بجائے فوق السرہ کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کی آگے وضاحت کی ہے. قال ابو داود روی عن سعید ابن جبیر فوق السرہ. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فوق السرہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، لیکن وقال ابو مجلس تحت السرہ. ابو مجلس جو دوسرے راوی ہیں وہ تحت السرہ کے الفاظ نقل کرتے ہیں، یا تو سرہ کے بالکل اوپر کنارے پر تھے یا نیچے. میں نے اس لیے کہا کہ ناف کے آس پاس. ٹھیک ہے جی. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ ایک کف کس کو کہتے ہیں؟ اس ہتھیلی کو. ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر تھی، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے یا ناف کے بالکل اوپر یہ ہاتھ ہوتے تھے. یہ سنت ہے. حضرت شیر خدا فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 روایتیں ہو گئی. یہ 754 ہے نمبر آیت حدیث ہے. ابھی یہ میرے سامنے دوسری کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. یہ بھی متون حدیث میں سے ہے، سیاستہ سے پہلے مرتب ہونے والی کتابوں میں سے ہے. بڑا مستند ماخذ ہے، سب مانتے ہیں اس کو. تو اس کی یہ جو میرے پاس ہے جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 177 اور یہ کتاب جو ہے دارو احیاء التراث العربی وہاں کی طبع شدہ ہے. ٹھیک ہے، چھاپا اس کا وہ ہے. آپ چیک کرنا چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں. اس میں یہی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہاں بھی حضرت ابو جحیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ راوی ہیں. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں قال فرماتے ان من السنت فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ ایک ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے. اس روایت نے مسند امام احمد بن حنبل نے تحت السرہ والے جو روایت ابو داود کی ہے جس میں انہوں نے 2 قول نقل کیے ہیں اس کو متعین کر دیا کہ تحت السرہ والا راجے، ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے ماخذ سے متون حدیث میں سے ہمارے پاس اتنی بڑی دلیل ہے. اور آخر میں یہ کتاب الآثار ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی متون میں آتی ہے، مستند ماخذ ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی حدیث نمبر ہے 120. اس میں وہ روایت کرتے ہیں ان ابراہیم رحمہ اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتمد باحدى یدیہ علی الاخری فی الصلاۃ یتواضع للہ عز وجل. یعنی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر ٹیکتے تھے نماز میں. ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ٹیک دیتے تھے نماز میں. اور یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ یتواضع للہ عز وجل، اللہ جل جلالہ کے سامنے عاجزی انکساری ادب کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ جو قید لگی ہوئی ہے نا، یتواضع للہ. آپ کسی بھی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے میرا سوال ہے، آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ادبی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ آج بھی یورپ میں بڑوں کے آداب میں یہ والا طریقہ ہوتا ہے ہمارا، ناف کے نیچے ہاتھوں کو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کا، یہ والا طریقہ ہوتا ہے. کبھی ایسے دیکھا ہے ادب میں کھڑا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہاں جو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ادب کے اظہار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں.
اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آداب ظاہر ہوتے ہیں یہاں سے آداب ظاہر نہیں، اس سے تو ایک گناہ وہ ایک بڑائی سی چھلک رہی ہوتی ہے جس انداز سے انسان کھڑا ہوتا ہے باڈی کو تن کے، ٹھیک ہے. تو اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نیچے اس کی وضاحت کرتے ہیں، قال محمد وَيَزَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنَ عَلَى رُسَخِهِ الْأَيْسَرِ تحت السُّرَّةِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی وہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر ناف کے نیچے رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ کلائی پر، یہاں بعض نے یہاں نقل کیا، بعض نے یہاں نقل کیا، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ ہاتھ یہاں اس حدود میں ہوگا اور ناف کے آس پاس رکھنا ہوگا. اس سے آگے میں ضد نہیں کسی سے کرتا، اگر کوئی اتنا عمل کرتا ہے نا وہ سنت کے قریب ہے. لیکن یہ ہمارے دلائل ہیں احناف کے کہ ہم یہ جو ہاتھ ناف کے آس پاس باندھتے ہیں کیوں باندھتے ہیں، یہ روایتاً نہیں ہے، دیکھا دیکھی نہیں ہے، ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں اس کے. اور یہ فیصلہ وہ پہلی دوسری صدی میں ہو چکا ہے. آج اگر آ کر کوئی ہمیں بخاری شریف پڑھائے، ہمیں مسلم شریف پڑھائے، الحمدللہ وہ ساری روایات ہم نے کھلے دل سے اقرار کیا نا، روایات موجود ہیں، لیکن ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ ہاتھ وہ ناف کے پاس باندھے جائیں اور ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر یا رسغ پر کلائی پر اس کو رکھے، یہ افضل ہے. اور دوسرے طریقے سے نماز پڑھنا وہ مرجو ہے، افضل نہیں ہے. یہ آج بھی ہمارے احناف ان کا یہی مذہب ہے، یہی فتویٰ ہے. لیکن آج جو انتشار پسند لوگ ہیں نا، وہ جگہ جگہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہاتھ نیچے باندھے نا ناپ پر، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ نے رفع دین کیا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں کہاں سے مفتی بن گئے ہیں، یعنی دو ترجمے حدیث کے 2-3 پڑھ کر مفتی بن جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ساری سیاستہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر میں نہیں ہوتی. لیکن ایک بات کا فیصلہ ہمارے بڑے اسلاف، وہ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اس زمانے میں کر گئے ہیں. اس زمانے کے دانشور وہ انتشار نہ پھیلائیں. ہاتھ جوڑ کر میری درخواست ہے، اس وقت امت کو بہت زیادہ اتفاق کی، اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں امت بننے کی ضرورت ہے. اختلاف نظر ہے، آپ باندھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ خلاف اولا کر رہے ہیں، مگر آپ کی نماز ہو جاتی ہے. آپ یہ فتوے نہ صادر کیا کریں کہ جو آدمی ہاتھ سینے پر نہیں باندھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیا کسی حدیث میں ہے ایسی بات؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، مرزا جیسے لوگ، کیا کسی حدیث میں ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ یہاں نہیں ہوں گے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ یہ کہاں سے حکم لگا رہے ہو آپ؟ اچھا، ایک خطرناک بات ہو رہا ہے کہ مرزا جہلمی اور اس کے پیروکار جتنے بھی ہیں نا، جب کوئی آدمی کوئی فریق دلائل دیتا ہے نا جو ان کے موقف کے خلاف ہوں، تو خطرناک طرز ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے ڈائریکٹ حکم لگا دیں گے کہ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس میں وہ سوچنا، تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. بس ایک بات ہے، جہاں کہیں سنیں ایسے دلائل جو احناف کے یا ان کے موقف کے خلاف ہوں، تو سیدھا کہہ دیں گے یہ سارے کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اب عام آدمی کو کیا پتہ کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ علیہ باللہ اس پردے میں وہ بسا اوقات انکار حدیث کر دیتے ہیں. یعنی ایک حدیث صحیح کو آپ یہ کہہ دیں کہ ضعیف ہے، یا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تو انکار حدیث ہوا نا. تو اس سے بھی ہوشیار رہیے گا کہ وہ ساتھ فوراً آپ کو سننے کو ملے گا یہ حدیثیں ضعیف ہیں. بھئی صحیح ستہ میں ابو داؤد شریف اب خود ہی مانتے ہو صحیح ستہ ہے اور اسی کی حدیث پیش ہو رہی ہیں، تو یہ ضعیف کیسے ہوگی پھر؟ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں سب کو اتحاد امت کے لیے کام کرنا چاہیے. امت کو اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے، انتشار سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.